سارے نبیوں میں سب سے اونچی ذات ہمارے آقا و مولا کی ہے۔ اور ایک اور مقام پر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، پورے لوگوں کو دعوت ہے، کسی کی نگاہ میں کوئی اونچا، کسی کی نگاہ میں کوئی اونچا، وہ کہتے ہیں ٹل لگا لو تحقیق کا۔ اور اب احمد رضا کی بات سنو کہ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اللہ پاک نے جتنی عزت والی مخلوق پیدا کی ہے اور جن کو اللہ نے مقام اور مرتبے عطا فرمائے ہیں، ان سب سے شان میں عرفہ، اعلیٰ، بلند، برتر، بزرگ تر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم تو نعت سمجھ کر پڑھ جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے پورا عقیدہ بیان کر دیا، سب سے اعلیٰ ہو اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا۔ وہ کہتے ہیں سب سے اونچے بھی آقا ہیں، سب سے اللہ کے قریب بھی آقا ہیں، اور جن تک کوئی نہ پہنچ سکے وہ بھی میرے آقا ہیں۔ ایک اور بڑا سادہ انداز میں بزرگوں نے سمجھایا کہ تم حساب کتاب کے چکر میں نہ پڑو، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، خدا کے بعد سب سے بڑے آقا ہیں، خدا ہی جانتا ہے کہ مصطفیٰ کیا ہے۔ حضرت امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ، جن کا قصیدہ بردہ شریف میرے آقا نے سنا، انعام سے نوازا، مقبول بارگاہ رسالت قصیدہ ہے، وہ کہتے ہیں فاق النبیین فی خلق و فی خلق، کہتے ہیں صورت اور سیرت میں سب نبیوں سے اونچے، وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ، ان کے کرم اور ان کے علم کے قریب بھی کوئی نبی پہنچ نہیں سکتا۔ تو جو سب سے اونچی ذات ہے اللہ کے بعد، وہ ہمارے پیارے نبی کی ذات۔ اچھا، یہ عقیدہ کوئی بزرگوں کے اشعار والا نہیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتٍ، اللہ کہتا ہے سارے نبیوں کو میں نے شانیں عطا کی ہیں، ان میں سے ایک ذات ایسی بھی ہے جن کو ان سب سے اوپر بڑے عظیم درجات کی بلندی عطا کی ہے۔ رب نے نام نہیں لیا، یا اللہ وہ کون ہے، فرمایا سب سے اونچا ایک ہی تو ہے، وہ میرا محمد ہے۔ اب آپ میرے آقا کا معراج شریف بھی دیکھیں، جتنا اللہ نے اپنے نبی کو بلند بنایا، جتنی بلندی پہ رب نے نبی کو بلایا، کوئی اور گیا ہی نہیں۔ آن جا کے جائے نیس تو آن جا رسیدائی، جہاں جگہ نہیں محبوب آپ تو وہاں بھی چلے گئے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے خاص بندے کو۔ قرآن مجید کا انداز دیکھیں، مسجد حرام شریف سے مکہ پاک سے مسجد اقصیٰ جانا، مسجد اقصیٰ سے پھر لا مقام پہ جانا، رب سے ہم کلام ہونا، پھر واپس آنا، یہ ایسی بات تھی کہ لوگوں کے دماغ چکرا سکتے تھے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ فرماتا ہے کیسے کا کیا مطلب ہے؟ وہ نبی خود تو نہیں لے گیا، رب لے گیا۔ تم اس چکر میں پڑے رہو گے کیسے ہو گیا؟ سبحان، میں ہر عیب اور کمزوری سے پاک ہوں،
میں نے اپنی قدرت کا جلوہ دکھایا، آنے واحد میں محبوب کو لے بھی گیا لے بھی آیا۔ اور پھر دیکھیے انداز دیکھیے، اسرا بعبدہ، خود نہیں گئے، اللہ خود لے گیا۔ اصل میں نا ہمارے ہاں پڑھنے سننے کا ذوق ہوتا کوئی نہیں، اس لیے بات کا مزہ نہیں لے سکتے۔ مہمان کا جانا اور ہے، میزبان کا لے کے جانا اور ہے۔ اسرا بعبدی، ایک اور بھی اللہ کے نبی ہیں علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، رب ارنی انظر الیک، یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے، کلام سنا، کلام کا بڑا مزہ آیا۔ جناب کلیم علیہ السلام کے ذہن پاک میں، دل اقدس میں خیال آیا، کلام کا اتنا مزہ ہے، دیدار کا کتنا مزہ ہوگا۔ کلام میٹھا ہو تو پھر متکلم دیکھنے کو بھی جی چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی تھے، عرض کی یا اللہ باتیں جو کرتا ہے تو کبھی جلوہ بھی دکھا۔ اللہ اپنے نبیوں کو یوں نہیں کہتا نہیں ہو سکتا، نہیں، وہ رب ہے۔ فرمایا لن ترانی کلیم، خواہش تو تمہاری بہت اچھی ہے پر دیکھ نہیں پاؤ گے۔ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، عرض کر بیٹھے یا اللہ دل تو کرتا ہے نا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، وہ پہاڑ کو دیکھو، ہم پہاڑ پہ اپنی تجلی ڈالیں گے، اس کے بعد اگلی بات کرنا۔ رب نے تجلی ڈالی پہاڑ پر، ہوا کیا؟ فَجَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جلووں میں مست ہو کر زمین پر تشریف لے آئے، جلوے کی تاب نہ لا سکے۔ فلما افاقا، جب جلووں سے باہر آئے، کہا یا اللہ میری توبہ، میں دیدار نہیں کر سکا۔ لیکن انقلاب کتنا آیا جناب کلیم اللہ میں، وہ جو تجلی رب نے پہاڑ پر ڈالی اور اس پہاڑ کو دیکھا، اس تجلی کو نہ پہاڑ برداشت کر سکا نہ جناب کلیم، وہ تو جلووں میں مست ہو کر زمین پر آ گئے۔ انقلاب یہ آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ میں، نظر میں اتنا تیزی آ گئی کہ 30 میل کے فاصلے پر اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر، چٹان پر چلنے والی چیونٹی کو دیکھ لیتے۔ پھر اس کو سنیے، رات ہو تاریک، آگے سے پتھر بھی ہو کالا، سونے پہ سہاگا، رات بھی تاریک، پتھر بھی کالا، چلے چیونٹی، اور جناب کلیم 30 میل کے فاصلے پر دیکھ لیں۔ انہوں نے تو تجلی دیکھی، اور جس نے اللہ دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو قرآن بیان کر رہا ہے کہ تجلی دیکھی اور اس کی تاب بھی نہ لا سکے، اور میرے نبی نے جب رب کو دیکھا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، نہ آنکھ ٹیڑھی ہوئی نہ بہکی، ادھر ادھر بھی نہیں دیکھا، کہا وہ مجھے تکتا رہا تو تکتا ہی رہ گیا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس پاک کلیم نے ایک تجلی کو دیکھا اور تاب نہ لا سکے، اس کی نظر کا عالم یہ ہے، اور جس نے نظریں ٹکا کے دیدار کیا، اس مصطفیٰ کی نگاہ پاک میں کتنی پاور تھی، میرے آقا نے خود بیان کی۔ فرمایا اللہ نے میرے کندھوں پر اپنے شایان شان ہاتھ رکھے، ٹھنڈک کو میں نے سینے میں محسوس کیا، فتجلی لی کل شیء، کائنات کی ہر چیز مجھ محمد کی آنکھوں کے سامنے آ گئی، اور میں ایک ایک چیز کو پہچان گیا۔ اس کو کوشش کریں دوبارہ سننے کی،
کائنات کی ہر چیز میرے سامنے آ گئی۔ جو جناب کلیم علیہ السلام ایک تجلی کو دیکھیں ان کی نظر اتنا تیز ہو جائے، اور جو بغیر حجاب کے رب کا دیدار کرے۔ لوگوں کو پتہ نہیں کیا پڑی ہے، نبی کو اس چیز کا پتہ نہیں، اس چیز، اور اندھے کہیں کے نبی سے چھپتا پھرتا ہے، نبی سے چھپاتا پھرتا ہے۔ جس سے خدا نے اپنا آپ نہ چھپایا وہ کائنات کیوں چھپاتا؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک آنکھوں کے ساتھ خدا کی ذات کو بھی دیکھا، ساری کائنات کو بھی دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی نظر میں اتنا تیزی، اور ایک تجلی جس کی تاب نہ لا سکے چہرے پر پڑی، حالت یہ ہوئی کہ حسن میں وہ جلال آ گیا جو دیکھتا چلا جاتا۔ رب نے کہا کلیم پردہ کر، پردہ، میری مخلوق کو اب یہ حال نہ کر۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے لوہا پکڑا، لوہے کی چادر منہ کے آگے کی، لوہا اس تجلی کو برداشت نہ کر سکا، پگھل گیا۔ رب کی تجلی ہے، کسی کو کیا پتا؟ عقل کے اندھو کلیم تجلی برداشت نہ کر سکے، پہاڑ تجلی برداشت نہ کر سکے، لوہا تجلی کی تاب نہ لائے، پگھل جائے، اس کی برابری کرتے ہو جو بغیر پردے کے خدا کو تکتا ہی رہ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، پہاڑ کا حشر پہرے دیکھا تھا، لوہے کا اب دیکھا ہے، پردہ کس بات کا کروں پھر؟ فرمایا کلیم میری تجلی کا مسئلہ ہے، جس چیز کو تیرے جسم سے نسبت ہے اس سے پردہ کر، جلووں کی عادی تو ہو نا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چادر منہ پہ ڈالی تو چادر جلوہ برداشت کر گئی، اس لیے کہ نبی کی چادر تھی۔ جناب کلیم کی چادر آپ نے ڈالی، پردہ کر کے چلے گئے، اور اس چادر پر مجھے یہ بات آ گئی کہ کلیم کی چادر میں جلووں کی اتنا تاب ہے، وہ بھی کیا چادر تھی جو پنجتن پاک پہ ڈلی تھی، وہ میرے پاک نبی کی پاک چادر تھی نا۔ چادروں کا کسی کو کیا پتا؟ اماں عائشہ پاک حضور علیہ السلام جنازہ پڑھانے تشریف لے گئے، واپس آئے، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑوں کو ٹٹولنے لگی۔ حضور نے فرمایا عائشہ خیریت ہے؟ کہا حضور ادھر تو بارش تھی اور آپ کے تو کپڑے بھیگے ہی نہیں ہیں۔ فرمایا میری چادر تو نہیں پہنی تھی؟ عرض کی حضور آپ کی چادر اوڑھی تھی۔ فرمایا یہ آسمان کے بارش نہیں تھی، یہ خدا کے نور کی بارش تھی۔ نبوت کی چادر کا تو رنگ ہی بڑا ہوتا ہے۔ اب پتہ نہیں کس کو یہ بات اچھی لگے کس کو نہ لگے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس نبی کے جسم سے لگنے والی چادر پہ اتنا نور برستا ہے، خدا ہی جانتا ہے اس کے جسم سے بننے والی آل پہ کتنا نور برستا ہو۔ حضرت کلیم اللہ علیہ السلام پردہ کر کے نا گھر تشریف لے گئے۔ آگے گھر والی صاحبہ نے کہا حضور آج اپنے گھر میں بھی پردہ؟ وہ تو گھر والی تھی حضرت صفورہ آپ کی، کہا پردہ؟ آپ نے فرمایا بس چپ کر جا، دیکھ نہیں سکے گی۔ رب نے جناب کلیم کو فرمایا تھا دیکھ نہیں سکو گے، اب جناب کلیم کہہ رہے ہیں کہ دیکھ نہیں سکو گی۔ آگے بھی حضرت صفورہ تھی، کہا دیکھوں گی تو ضرور، کہا دیکھو گی تو آنکھ چلی جائے گی، کہا کوئی بات نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہلکا سا پردہ ہٹایا، حضرت صفورہ نے ایک آنکھ پہ ہاتھ دے لیا، ایک آنکھ سے دیکھا، جس آنکھ سے دیکھا وہ آنکھ چلی گئی۔ کہا پھر دیدار کرائیں؟ جناب کلیم نے فرمایا ایک چلی گئی اب پھر دیدار؟ کہا کوئی بات نہیں، ابھی ایک تو ہے نا، مزہ اتنا آیا ہے دیدار کا،
جی چاہتا ہے کہ پھر دیکھوں۔ اب سنیے، حضرت صفورہ کو پھر کلیم اللہ نے دیدار کرایا، دوسری آنکھ بھی چلی گئی۔ کسی نے تانا دیا، عورت نے، صفورہ تیری دو آنکھیں تھی، کتنا حسین آنکھیں تھی، دے بیٹھی ہے۔ اس نے کہا تھی دو، اگر زیادہ ہوتی تو میں آنکھیں دیتی جاتی، جناب کلیم کا چہرہ دیکھتی جاتی۔ اچھا پھر سنیے، جناب کلیم نے تجلی کو دیکھا تھا تو حسن میں اتنا پاکناکی ہو گئی، جلال آ گیا۔ اب ذرا ادھر بیٹھ کر ذرا اپنے نبی کی شان دیکھیں، جس مصطفیٰ نے خدا کو بغیر حجاب کے دیکھا، اس محمد کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے تو پھر ہر کوئی پکار اٹھا، کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ جس پاک نبی نے بغیر حجاب کے دیکھا، اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ نے کرم کیا، فرمایا تجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ میں نہیں چاہتا کوئی دیکھے تجھے اور مر جائے، تو نے تو مرے ہوں کو پناہ میں لینا ہے۔ حبیب اس طرح کرتے ہیں، میں تیرے حسن پہ 70,000 پردے ڈال دیتا ہوں تاکہ دنیا دیکھ تو سکے محمد کیسا ہے۔ آپ کو سبحان اللہ کہنا نہیں ہے اپنے نبی کی شان کا۔ یہ تو مردوں میں بات کی جائے، جو نبی کے حسن پہ نہ بولے وہ بھی بندے ہیں۔ اجمل صاحب اگے آ جاؤ، پیچھے لوک کے جمعہ نہیں پڑی تھا، اتھے آؤ۔ 70,000 پردے میرے پاک نبی کے حسن پر اللہ نے ڈالے۔ 70,000 پردے پاک نبی کے حسن پر اللہ نے ڈالے۔ اس پر عاشقوں نے بڑا عجیب تبصرہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں رب کی غیرت کو گوارا نہ ہوا کہ جیسے میں محمد کو دیکھوں ایسے کوئی اور دیکھے۔ اگر میں یہ کہہ دوں تو اس میں حق بجانے ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، بغیر پردوں کے مصطفیٰ نے خدا کو دیکھا ہے، اور خدا بغیر پردوں کے مصطفیٰ کو دیکھتا ہے۔ بغیر پردے کے کائنات کے کسی بندے نے میرے محمد کو دیکھا ہی نہیں۔ 70,000 پردے ہیں آقا کے حسن پر۔ کس نے ڈالے؟ رب نے ڈالے۔ رب نے ڈالے 70,000 پردے۔ وجہ کیا؟ ایک پردہ اگر حسن محمد سے ہٹ جائے، ابو بکر نہ دیکھ سکیں، عمر نہ دیکھ سکیں، عثمان نہ دیکھ سکیں، علی نہ دیکھ سکیں، نہ اصحاب دیکھ سکیں، نہ اولاد دیکھ سکے، نہ کوئی امتی دیکھ سکے۔ 70,000 پردے پہن کے میرا محبوب جلوہ گر ہوا، اور حالت یہ ہوئی کہ جس نے بھی دیکھا وہ پکار اٹھا، مصطفیٰ جیسا نہ پہلے آیا ہے نہ بعد۔ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ، عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں بپردہ آمدی شور قیامت شدایا۔ محبوب ابھی تو پردے پہن کے آئے ہو، اور آپ کے حسن کا یوں شور ہے جیسے قیامت کا شور ہو۔ جسے دیکھو آپ کے حسن پہ شیدا، جسے دیکھو آپ کے حسن پہ فدا، جسے دیکھو زمانہ جی رہا ہے تو تیری خاطر، مر رہا ہے تو تیرے حسن پہ۔ اعلیٰ حضرت نے خوبصورت بات کی تھی، کہا تھا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ انہوں نے جناب یوسف کو دیکھا، حسن دیکھ کے سر کٹائے، انگلیاں کٹی، عورتوں کی بے اختیار کٹی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ادھر سامنے حسن نہیں، تیرے تو نام پہ لوگ سر کٹاتے ہیں، اور جو تیرے نام پہ کٹتا ہے وہ کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم کامیاب ہو گیا کہ میرا سر محمد کے کام آ گیا۔